نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی تھی اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی، بہت سی وجوہات بیان کی، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ تم خود ہی تو کہتے تھے کہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، کن کو؟ بدر کے قیدیوں کو، بے شک ہم میں سے 70 شہید ہو جائے آئندہ سال، تو تم خود ہی یہ کہتے تھے، تم سے غلطی بھی ہوئی۔ بہت سی اللہ رب العزت نے حکمتیں بیان کی کہ اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ تم میں سے کچھ شہداء ہوں، کچھ کو شہید بنا کے لے لے۔ اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں جو شکست ہوئی ہے یہ اللہ رب العزت کی قضاء اور قدر یعنی اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے یہ تھے کہ لوگوں کو دکھلا دے یہ سچے اور پکے مومن ہیں، یہ منافق ہیں۔ تو اللہ رب العزت چونکہ یہ چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے اچھی طرح لوگوں کو دکھلا دیا۔ تو اللہ رب العزت کی اس میں حکمت تھی، اللہ رب العزت کے فیصلے، اللہ کے حکم کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، تمہیں شکست ہوئی ہے بظاہر، تمہارے لوگ شہید ہو گئے، تمہیں غم ہے، جو شہید ہوئے ہیں وہ خوش ہیں،
دنیا کی نعمتیں ان سے چھن گئی، ان کو ذرا بر بھی غم نہیں ہے، وہ تو خوش ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح میدانوں میں ڈٹ کر آگے بڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو کر یہاں پہ آ جاؤ۔ اللہ رب العزت بہت خوش ہے، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اداس دیکھا۔ فرمایا کیوں اداس ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے، 7 یا 9 بہنیں چھوڑی ہیں، قرضہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے باپ سے کیا بات کی ہے؟ اللہ نے ان کو زندگی عطا کی، اللہ رب العزت نے کسی سے رو در رو گفتگو نہیں کی، پردے کے پیچھے گفتگو کی ہے۔ تمہارے والد سے اللہ رب العزت نے رو در رو گفتگو فرمائی اور فرمایا آرزو کرو، کیا چاہتے ہو بتلاؤ۔ تمہارے والد نے کہا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر اسی طرح لڑتا ہوا، اسی طرح دشمنوں کی گردنیں کاٹتا ہوا، اسی طرح میدان میں آگے بڑھتا ہوا تیرے دین کی عظمت کی خاطر یوں جام شہادت نوش کر کے پھر آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا ایسا اب نہیں ہوگا، یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیا اور وہ جنت کی نہروں پہ اترتی ہیں، وہاں سے پانی پیتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں، جنت کی سیریں کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے تمہاری کوئی اور خواہش ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور ہماری خواہش کیا ہوگی، ہر نعمت آپ نے دے دی۔ اللہ رب العزت بار بار پوچھتے ہیں، وہ پھر یہی کہتے ہیں تو سونے کے قندیل جو عرش کے نیچے ہیں ان میں آ کر ٹھہرتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے بار بار پوچھنے سے وہ کہتی ہیں اللہ ہماری ایک خواہش ہے، وہ یہ کہ آپ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کر، ہم دوبارہ اسی طرح لڑتے ہوئے تیرے راستے میں شہید ہوں، اور اس وقت جو لذت آتی ہے اور آپ جس قدر خوش ہوتے ہیں ہمیں یہ بہت پسند ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی طرح شہید ہو کے آپ کے پاس آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نہیں پوری ہو سکتی، یہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو ایک دفعہ شہید ہو کر آ جائے گا دوبارہ اس دنیا میں نہیں جائے گا۔ شہیدوں نے کہا کاش کوئی ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں کو پہنچا دے کہ اللہ رب العزت ہم سے بہت خوش ہیں، ہم نے اللہ کی رضا کو پا لیا، اللہ نے ہمیں بے شمار جنت کی نعمتیں دی ہیں، ہماری عمدہ رہائش ہے، عمدہ کھانے ہیں، عمدہ زندگی ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہارے اس پیغام کو تمہارے بھائیوں تک پہنچا دوں گا۔ تو مسلمانوں تمہارے بھائی خوش ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ وہ خوش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی راستے سے ان کے پاس آ جاؤ۔ اس لیے تم ذرا بھی غم نہ کرو، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جو شہید ہوئے ہیں وہ اس سے بہتر والی زندگی میں چلے گئے ہیں، اور یہ جو شکست بظاہر نظر آ رہی ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہیں، ہر میدان میں تمہارے ساتھ ہیں۔ جو تم میں مقتول ہوئے وہ بھی عمدہ زندگی انہوں نے پالی، اور جو مقتول نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ان سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی اللہ نے وہ معاف کر کے ان کو بھی اپنی رضا عطا کر دی۔ اس لیے بدر کے شرکاء کے بعد صحابہ کرام میں احد کے شرکاء کا اونچا مقام ہے، فضیلت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، اللہ رب العزت کے ہاں بلندی مقام کے لحاظ سے اونچا مرتبہ رکھتے ہیں۔
تو اس لیے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اسی طرح ذرا بھی اپنے اندر سستی نہ پیدا ہونے دینا. تمہیں بظاہر لگتا ہے تمہارا نقصان ہوا ہے، تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ رب العزت کی مدد تمہارے ساتھ ہے. یہ اللہ رب العزت کی تقدیر، اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہوا ہے. اور اس میں جو بظاہر لگتے ہیں تمہارے ساتھی شہید ہو گئے، وہ بھی بہت خوش ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ اسی طرح لڑو اور لڑتے ہوئے شہید ہو کر ان کے پاس آ جاؤ. تو اللہ رب العزت نے بہت ہی بلیغ اور لطیف انداز میں صحابہ کرام کو تسلی دی اور ان کے حوصلے بلند فرما دیے. اب آپ ترجمہ دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے دو جماعتوں کے ملنے کے دن، فبإذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ. آپ کہیں گے میدان سے بھاگ جانا یہ گناہ ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہاں اذن سے مراد امر تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے. یعنی اللہ کی قضا اور قدر مراد ہے. اللہ رب العزت کی تقدیر کی بنا پر، اللہ کے امر تکوینی کی بنا پر یہ معاملہ ہوا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو جان لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ رب العزت ان کو بھی دیکھ لے جو منافق ہیں، لوگوں کے سامنے ان کو بھی ظاہر کر دے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا، اور کہا گیا منافقین سے آؤ لڑو اللہ کے راستے میں. عبداللہ بن ابی منافق، اس کو اس کے ساتھیوں سے کہا گیا اللہ کے راستے میں لڑو. اگر اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ابدفعوا، کم از کم اپنے بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے، گھر والوں سے، اپنے مال دولت سے دشمن کو تو ہٹا دو. اگر اللہ کے لیے نہیں لڑتے تو اپنی حفاظت کے لیے تو لڑو. قاتلوا فی سبیل اللہ ابدفعوا، یا دشمن کو دفع کرو، ہٹاؤ. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، وہ کہنے لگے ہم اگر اس کو لڑائی سمجھتے تو ہم تمہاری پیروی کرتے. یہ لڑائی نہیں ہے، یہ خودکشی ہے کہ تم مدینے کو چھوڑ کر اور احد کے دامن میں آ کر ان سے لڑنے لگے. یہ تو خودکشی ہے، لڑائی نہیں ہے. تو منافق جو ہوتے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سخت مشکل ڈال کر ظاہر فرما دیتے ہیں. تو وہ اس طرح کی باتیں کہنے لگے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ منافق کفر کے اس دن ایمان سے زیادہ قریب تھے. یعنی عام دنوں میں تو اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، اب ان کے منہ سے کفر نکلنا شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، آپ کے جانسار صحابہ میدان میں ہیں، اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو لڑائی نہیں ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. دلوں کے اندر ان کے نفاق ہے، منہ سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ اور کر رہے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں مخفی ہے، نفاق ہے. تو ان کی باتیں جو ہیں، اس طرح کی باتیں ان سے تمہارے قدم نہیں پھسلنے چاہیے. اللہ رب العزت نے جو ان کا نفاق ظاہر کر کے تمہاری پاکیزہ جماعت سے ان کو باہر نکال دیا ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں لڑ رہے. کیا کہتے ہیں؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری اطاعت کر لیتے تو قتل نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا تم تدبیر سے تقدیر کو ٹال سکتے ہو؟ اگر ٹال سکتے ہو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اے میرے نبی ان سے کہہ دو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو. تو اللہ کی تقدیر کو تدبیر سے نہیں ٹالا جا سکتا. تو اللہ کا یہ فیصلہ تھا، اس لیے یہ ہو کر رہنا تھا. اس لیے ان کی باتوں سے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اپنے دلوں کو کمزور نہ ہونے دو. تمہیں جو زخم لگے ہیں، تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے، تمہارے اوپر جو مشقت آئی ہے، اللہ نے تمہارا مقام اتنا اونچا مقام کر دیا ہے کہ بدر کے شرکاء کے بعد تمہارا مقام اللہ نے رکھ دیا. باقی جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ یہ قرب نہ جسمانی ہے نہ مکانی ہے، بلا کیف ہے۔ اللہ رب العزت اس کی کیفیت جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت اپنے قرب والا اور اونچا مقام عطا کیا ہے۔ یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رزق کون استعمال کرتے ہیں، مردہ یا زندہ؟ ظاہر ہے جو زندہ ہے وہ رزق استعمال کرتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے تاریخ اسلام میں، بئر معونہ کا واقعہ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے قبیلہ زکوان، رعل، عصیہ، بنو لحیان، یہ بنی سلیم کے قبائل ہیں۔ بعض میں آتا ہے ابو برہ نامی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا جی ہمیں جو بات آپ کہتے ہیں وہ بات اچھی ہے، آپ ہمارے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھیج دیجئے تاکہ وہ لوگوں کو بھی بتلائے، لوگوں کو بھی دین سکھائیں، لوگوں کو بھی آپ کا پیغام پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو بھیجا جو قراء تھے، قرآن کے عالم تھے، قاری تھے، حافظ تھے۔ صحابہ کرام میں جو قراء کی جماعت مشہور تھی ان کو بھیج دیا۔ جب یہ بنی سلیم اور بنی عامر کے پتھریلا علاقوں کے درمیان جو جگہ ہے بئر معونہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا ایک نمائندہ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر عامر بن طفیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، اور تمہیں بھی ان کی رسالت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں۔ اس کے ایک آدمی نے حضرت کے پہلو میں کھنجر مار کے اس کو پار کر دیا۔ حضرت نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس نے باقی لوگوں کو بھی وہاں پر مارنے کا منصوبہ بنایا اور بنی سلیم کے لوگوں نے اس کے ساتھ مل کر باقیوں کو بھی شہید کر دیا۔ اور انہوں نے، یہ جو شہداء تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہ ہمارا پیغام مسلمانوں کو پہنچا دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہیں اور ہم آپ سے راضی ہیں، آپ نے ہمیں بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے پیغام سے مطلع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شہداء کی وجہ سے بھی بڑا صدمہ ہوا تھا۔ 1 مہینے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے ان قبائل کے بارے میں، بد دعا والا اس میں مضمون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ہمارے ساتھی جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی شہید ہو جائے، خواہ وہ بئر معونہ کا واقعہ ہو یا احد کا ہو یا اس کے بعد یا پہلے کسی بھی غزوہ میں، دین حق کی بلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے آگے بڑھتا ہوا اللہ رب العزت کے دین کو بلند کرنے کے لیے اگر کوئی دشمن کی تلوار سے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ ان کے لیے، سب کے لیے یہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے مگر اس کو غسل نہیں دیا جاتا، انہیں زخموں کے ساتھ اور خون آلود کپڑوں کے ساتھ اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایتیں مختلف ہیں، احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تھی یا نہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی، باقی جو شہداء تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو اس لیے شہید کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں،
عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ اور وہ خوش ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کو اپنا فضل عطا کیا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ اور خوشخبری رکھتے ہیں ان کے بارے میں بھی، لم يلحقوا بهم من خلفهم جو ان کے بعد سے ان تک نہیں پہنچے، یعنی جو صحابہ کرام وہاں یعنی شہید ہو کے وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی وہ خوشخبری رکھتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں جو ان کو مقام ملے گا وہ بہت اونچا مقام ملے گا، اور ولا هم يحزنون نہ غم ہوگا، دنیا کی نعمتیں ختم ہونے کا یا چھن جانے کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں بہت اونچا ان کا مقام ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں، جو اپنا فضل دیا اس پر خوش ہیں، اور اس بات سے کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو کتنی بڑی اس میں بشارت ہے صحابہ کرام کے لیے کہ اگرچہ تمہیں زخم لگا ہے، اگرچہ بڑی مصیبت آن پڑی ہے، اللہ رب العزت کی اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور پھر تمہارے جو بھائی تم سے جدا ہوئے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں، وہ خوش ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی راستے سے، انہی راہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، دین اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے تم بھی انہی راستوں سے جا کر انہیں ملو، اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہے، یہ ان کو کوئی غم نہیں ہے، ان کے دل میں یہ خواہش ہے اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہم اسی طرح کے میدان سجائیں، کفار کے مقابلے میں سینہ تان کر آئیں اور آگے بڑھتے ہوئے لڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں اور آپ کے دین کی بھی حفاظت کریں، حفاظت کرتے کرتے شہید ہو کر پھر آپ کے پاس ہے۔ تو کتنی بڑی تسلی کا اس میں مضمون ہے، اور اس لیے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ مضمون نازل کر کے یہ بتلا دیا کہ تمہیں اپنے حوصلے کو بلند رکھنا چاہیے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ دوبارہ نہ کرنا، ڈٹ کے لڑنا، اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کی رحمت ہر صورت میں تمہارے ساتھ ہے، تم شہید ہو گئے تو تب بھی، اور اگر اللہ نے تمہیں فتح عطا کی تب بھی، ہر صورت میں اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ مضمون تو ختم ہوا، اب یہ بات رہی کہ اگر کوئی شہید جنبی ہو اس کو غسل دینا چاہیے یا نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، وہ جنبی تو تھے، اس لیے ان کو فرشتوں نے غسل دیا، تو اس لیے اگر کوئی شہید جنبی ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا، اگر جنبی نہیں ہے تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اسی طرح خون کے ساتھ، زخموں کے ساتھ انہیں دفنا دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر جاری کرنے کا پروگرام بنایا تو احد کے شہداء کو نکالنے کا کہا، تو ہم نے احد کے شہداء کو جب نکالا تو ان کے جسم اسی طرح تر و تازہ تھے جس طرح ہم نے ان کو دفن کیا۔ حضرت جابر فرماتے مجھے یوں لگ رہا تھا میرے والد سو رہے ہیں، کفن بھی ان کا اسی طرح صحیح سالم تھا، اور ان کا ایک زخم لگا ہوا تھا، ان کا ہاتھ وہاں پڑا ہوا تھا، میں نے ہاتھ اٹھایا تو خون نکلنا شروع۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ وہ پھوڑا جس سے قبر کھودگی وہ لگا تو خون جاری ہو گیا۔ تو اس واقعے کو 46 سال ہو چکے تھے، تو شہداء جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کھائے، اسی طرح ان کے جسم تر و تازہ ہیں۔ تو یہ شہادت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تمنا اور خواہش کی ہے۔ اس لیے شہداء کی تعداد اگر بڑھ جائے تو غم نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہم سے ہٹ گئی۔ اللہ کی مدد ہر صورت میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے تقوی والی اور صبر والی راستے کو اختیار کیا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ رب العزت کے راستے میں جد و جہد کرنے کی، کوشش کرنے کی، جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی مسلمان اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں
اللہ رب العزت ان کے قدموں کو ثابت کر دے اور کفر کو مغلوب کر دے، اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر بن جائے، اور ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے بظاہر وہ پریشانی میں ہے، اللہ رب العزت وہ معاف کر کے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔